کہاں سے شروع کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں کہنا چاہتی ہوں، میں بتانا چاہتی ہوں. اور جتنی بھی لڑکیاں ہیں پاکستانی، اور آئی تھنک دنیا بھر میں ہی ہوتا ہوگا لڑکیوں کے ساتھ، کہ جن کی پھر اس معاملے میں میں یہ کہوں گی کہ جو لو میریجز ہیں وہ بیسٹ ہے. کیونکہ لو میریجز میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی راضی ہوتے ہیں، اور کوئی لڑکا جو ہے اگر گھر والے نہ بھی مان رہے ہوں تو وہ کہتا ہے میں زہر کھا لوں گا یا میں کچھ کر لوں گا تو میں تو مر جانا ہے، اگر نہ مینوں ملی ہے کڑی میں تو زہر کھا کے مر جانا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر والے کسی نہ کسی طرح سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اس ٹراما سے نہیں گزرنا پڑتا جس ٹراما سے جن لڑکیوں کی ارینج میرج ہو رہی ہوتی ہے ان کو گزرنا پڑتا ہے. آئے دن رشتے آ رہے ہوتے ہیں، اور ان رشتے والوں کے سامنے ایسا شو پیس بیٹھنا پڑتا ہے لڑکی کو، اور ان کے طرح طرح کے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ ایک میم بھی ہے کہ جب اگلے گھر کی لڑکی دیکھنے جائے تو گھر سے اپنا بیٹا دیکھ کے جائے اچھی طرح سے. خیر لوگ یہ نہیں دیکھتے، اور بہت زیادہ المیہ اور بہت زیادہ مسئلہ ہو چکا ہے آج کل ان فیملیز کی بچیوں کے لیے جو تھوڑا مڈل کلاس ہیں. اور مطلب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا نہ بتاؤں، اور کیا کیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور لڑکوں والوں کے بلکہ جو بہنیں اور ساسیں ساتھ آئی ہوتی ہیں ان کے سوال ہوتے ہیں کہ اچھا آپ نے پڑھا کیا ہے. اچھا چلیں انفارمیشن کے لیے پوچھنا ہوتا ہے، لیکن یہ کہاں کا قانون ہے کہ آپ لوگ پوچھیں کہ گھر اپنا ہے یا نہیں. یا مطلب مائیں تو مائیں اور گھر والے تو گھر والے لڑکوں کے، اور لڑکے خود بھی آج کل اتنے زیادہ لالچی ہو گئے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ وہ مطلب ان کو چاہیے کہ لڑکی کی پیچھے سے جائیدادیں ہوں، اور وہ جائیدادوں سے حصے لے کے آئے، اور ان کا گھر جو ہے جہیز سے بھر دے، اور پیچھے سے کوئی وہ لے کے آئے ایئرپورٹ یا شیل پٹرول پمپ. تو دیکھیں آپ لوگ خود اس قابل ہو جائیں کہ آپ جو ہے وہ اگر لے کے آ رہے ہیں کسی کی بیٹی جنہوں نے بڑی نازوں سے پالی ہے، اس کو تعلیم دی ہے، اس کو اچھی طرح سے پالا ہے، وہ آپ کو دے رہے ہیں جس سے آپ کی نسل تیار کرنی ہے. تو آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ڈھیروں آپ کے لیے جائیدادیں لے کے آئے جس نے آپ کی بہت بہترین نسل تیار کرنی ہے. آج ذرا میں نے کہا میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہتا ہے کہ آئے دن میرا رشتہ آ رہا ہوتا ہے، اور جب میرا رشتہ آ رہا ہوتا ہے ٹوٹلی آپ سب کو میں بتا دوں کہ میری ارینج میرج ہی ہوگی، کیونکہ لو کا تو دور دور تک کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو ارینج میرج تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ شادی کرنی بھی ہے، اور شادی کرنے سے ڈر بھی بہت لگتا ہے کہ کیا ہوگا کیسا ہوگا. جب بھی رشتہ آتا ہے میں اتنا مطلب میرا ایسا ہوتا ہے کہ دل باہر کو ہی آ جائے گا، اتنی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، اور میرا دل ایسے میں بالکل رونے لگ جاتی ہوں. بلکہ امی کہتی ہیں کہ تم کیا جب رشتہ آتا ہے کوئی نحوست ڈال دیتی ہوں، رونے بیٹھ جاتی ہوں. تو اتنا میرا دل ڈرتا ہے کہ کیسے ایک لڑکی جا کے اس بندے کے ساتھ رہ سکتی ہے جس کو بس ہم ایک دو ملاقاتوں میں نہیں کر سکتے کہ کیا ہے، کون ہے، کیسے ہیں، کیسے لوگ ہیں. لیکن جن لڑکیوں کی ہوتی ہیں ارینج میرجز ان کو ان سب سے گزرنا پڑتا ہے. اور ہاں میں تعلیم کی بات کری تھی. اچھا چلیں ایجوکیشن تو پوچھتے ہیں، لیکن ساتھ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو آپ کی تعلیم مکمل کیے ہوئے عرصہ کتنا ہو گیا ہے، کتنی دیر ہو گیا. انہوں نے ایج کا بھی حساب لگانا ہوتا ہے. کھانا بنانا آتا ہے. اور ایک بات سچ آپ کو بتاؤں کہ کرائے کا گھر ہونا یا رینٹ پہ رہتے ہونا ایسے ہو گیا جیسے ایک دھبا ہے تمام لڑکیوں کے لیے، کہ مطلب جن کے گھر کرایوں پہ ہیں ان کی لڑکیاں بس بیٹھی رہیں، یعنی شادیاں ہی نہ ہوں ان کی. کیا اور کون سے پوائنٹ رکھوں. بہانے سے باتوں میں لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کے ذرا دکھا دیں، آپ کی ہائٹ دیکھنی ہے، چل کے ذرا دکھا دیں، لنگڑی تو نہیں کہیں لڑکی، بول کے دکھا دیں ذرا، توتلی تو نہیں. مطلب اتنے زیادہ ٹراماز سے ارینج میرج میں گزرنا پڑتا ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ اگر کزنس کے ساتھ ہو رہی ہے تو وہ بھی سکون ہے کہ چلو جانتا ہوتا ہے بندہ ان کو. لیکن جو آج کل رشتے والی کے تھرو کرواتے ہیں تو بہت ہی حالات خراب ہیں. میں کہتی ہوں اللہ پاک ہر بچی کے نصیب اچھے کرے، اور آپ لوگ ساری لڑکیاں اپنے حق میں اپنے نصیبوں کے لیے بہت زیادہ دعا کیا کریں کہ جس طرح بھی ہو. یہ ویسے وہ بات ہے، قسمت کی بات ہوتی ہے، ارینج ہے یا لو ہے جس طرح سے بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہو وہی ہوتا ہے. جس کی ارینج ہونی ہے اس کی ارینج ہونی ہے، جس کی لو ہونی ہے اس کی لو ہی ہونی ہے. بس یہ ہے کہ آپ لوگ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک آسانیاں پیدا کریں، اور ایسے لوگوں کو ہدایت دیں جو اس طرح سے آ کے لڑکیوں کے گھر تو ان کا جو ہے اتنی خدمتیں بھی کرا کے جاتے ہیں، اور اتنے کھا پی کے بھی جاتے ہیں، اور بعد میں کیڑے بھی نکال کے جاتے ہیں.
سو خیر پتہ نہیں کس کس لڑکی کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہوگا. میں تو خیر اتنا میرا تو جب بھی رشتہ آنے لگتا ہے تو میں بہت زیادہ دعائیں مانگتی ہوں کہ یا اللہ پاک ہماری گھر کی دہلیز پہ وہی لوگ آئیں جو میری قسمت میں لکھے ہوئے ہیں، جہاں میرا نصیب جڑا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ وہ رشتہ آتے آتے ہی ٹل جاتا ہے، یہ شکر ہے. لیکن ایک دو بار ہوا بھی ہے کہ لوگ آئے بھی ہیں. تو بڑی عجیب اور بڑی اریٹیٹنگ یہ والی کیفیت ہے جو میں آپ سب کو بتا دی، اور یہ میں پوسٹ کروں گی جب وقت آئے گا. ابھی بس میں یہ سیو کرنے والی ہوں یہ سب آپ کو بتا کے. ہاں تو میں کہہ رہی تھی، اور آپ لوگ کس کس ٹراما سے گزرے ہیں آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے، سب لڑکیوں نے، کہ کیا کیا آپ کے ساتھ ہوا ہے. مجھے انسٹاگرام پہ ضرور میسیج کریں. اور ہاں اب اینڈ پہ میں لڑکیوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. شادی ہونی ہے، لیٹ ہو یا جلدی ہو، ایک نہ ایک دن شادی ہونی ہوتی ہے، نصیب کھلنا ہی ہوتا ہے. وہ اگر نہیں بھی ہو رہا ہوتا اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی نہ کوئی اس میں ہر کام میں کہتے ہیں نا حکمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے 40 سال کی بھی لڑکی کا نصیب کھلتے دیکھا ہے. مطلب جب امید ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، 45 ایئرس کی لڑکی ہو گئی تو جب امید ہی نہ ہو اور وہ بس بیٹھ گئی، تب بھی میں نے نصیب کھلتے دیکھا ہے کہ جب ضرورت ہی نہیں. تو پھر بھی بس یہ ہے نا کہ اللہ کے حکم کے آگے ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، جب ہونا ہے تب بھی ہونا ہے. تو میں لڑکیوں سے یہ کہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ فائنینشلی اتنے اسٹیبل ہو جائیں کہ آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہ رہے. اپنے کیریئر پہ فوکس کریں، اپنے ایجوکیشن پہ فوکس کریں، جو سب سے زیادہ ضروری کام ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہونا پڑے. خدا نہ خواستہ آپ کی شادی ہو بھی جاتی ہے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ شادی چل نہیں پاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ، تو آپ سروائیو کر سکیں. آپ کے پاس اتنا آپ اسٹیبل ہوں، آپ کا کریئر ہو کہ آپ کو کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ کرنا پڑے، کسی کے آپ محتاج نہ ہو. آپ کے پاس اتنا ہو کہ آپ خود کا اپنا سہارا بن سکیں. یہ کہوں گی باقی بس یہی. اور لڑکی سے یہ بالکل نہ پوچھا کرے کہ کھانا بنانا آتا ہے یا نہیں. اگر نہیں بھی آتا نا، فار ایگزامپل اگر کسی لڑکی کو کھانا بنانا نہیں بھی آتا تو فار شور 90% لڑکیاں سسرال جانے سے پہلے کھانا بنانا سیکھ کے ہی جاتی ہوں گی، کیونکہ کل کو وہ کھانا بنانا ان کو آتا ہوگا تو وہ خود کے لیے بھی پکائیں گی اور کھائیں گی اور اپنے بندے کو بھی کھلائیں گی. نہیں آتا ہوگا تو کیسے کریں گی؟ کیونکہ کھانا بنانا تو عورت نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے اور اس کو آنا ہی آنا ہے. یہ کوئی پوچھنے والا کوشچن نہیں ہے کہ کھانا بنانا آتا ہے یا نہیں. سب کو آتا ہے کھانا بنانا، آ جاتا ہے نہ بھی آتا ہو. اور جو لڑکے جن کو گھر میں کوئی دوسری دفعہ سالن نہیں دیتا اور ان کے آگے کہہ رہے ہوتے ہیں ساڈا منڈا تے برانڈیڈ کپڑے پاندہ ہے، انہوں تے ایپل واچ چاہیے. ایپل واچ انہوں بڑی پسند ہے، انہوں گوچی دا پرفیوم اس کو بہت پسند ہے. مطلب حد نہیں ہو گئی، مطلب منہ سے ہی مانگنا شروع کر دیا ہے بہانے سے. خیر میں اب زیادہ روڈ ہو رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ کچھ شرم کریں. باقی اللہ سب کا حافظ و ناصر ہو، اللہ نگہبان. اللہ حافظ.